اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا صیغہ ہے یہدی۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اس بات فعل مضارع معروف ناقص ہے، باب افتعال سے ہے۔ صیغہ واحد مذکر غائب، مضارع معروف ناقص، باب افتعال سے ہے۔ اصل میں تھا یہتدی۔ افتعال کے عین کلمہ میں دال واقع ہوئی تو اسی وجہ سے تا کو دال کر دیا اور دال کا دال میں ادغام کر دیا، اور فا کلمے پر کسرہ اور فتح دونوں جائز ہیں تو یہدی اور یہدی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں تھا یہتدی۔ افتعال کے عین کلمہ میں دال واقع ہوئی یہتدی۔ افتعال کے عین کلمہ میں دال واقع ہوئی تو تا کو دال کیا، دال کا دال میں ادغام کیا، اور پھر فا کلمے پر کسرہ اور فتح دونوں جائز ہیں تو یہدی اور یہدی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا صیغہ ہے یخصمون۔ اصل میں تھا یختصمون۔ افتعال کے عین کلمہ میں صاد واقع ہوئی تو یہدی والا کام کیا کہ تا کو صاد کیا، صاد کا صاد میں ادغام کیا، اور فا کلمے پر کسرہ اور فتح دونوں جائز ہیں، یخصمون اور یخصمون دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں تھا یختصمون۔ یہدی والا کام کیا کہ افتعال کے عین کلمہ میں صاد واقع ہوئی، تا کو صاد کیا، صاد کا صاد میں ادغام کیا، اور فا کلمے پر کسرہ اور فتح دونوں جائز ہیں، چنانچہ یخصمون اور یخصمون دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا صیغہ ہے وَالذَّكَرَ۔ یہ اصل میں اذ-ذَكَرَ تھا۔ افتعال کے فا کلمہ میں زال واقع ہوئی تو تا کو بھی دال کیا اور زال کو بھی دال کیا، پھر دال کا دال میں ادغام کیا تو وَالذَّكَرَ اذ-ذَكَرَ ہو گیا۔ وَالذَّكَرَ یہ اصل میں ہے اذ-ذَكَرَ۔ افتعال کے فا کلمہ میں زال واقع ہوئی تو تا کو بھی دال کیا اور زال کو بھی دال کیا، پھر دال کا دال میں ادغام کیا تو اذ-ذَكَرَ ہو گیا۔ اگلا صیغہ ہے مدکرن۔ یہ بھی اسی باب سے ہے، اصل میں تھا مذکرن۔ افتعال کے فا کلمہ میں زال واقع ہوئی تو تا کو دال کیا، زال کو بھی دال کیا، دال کا دال میں ادغام کیا تو مدکرن ہو گیا۔ اصل میں تھا مذکرن۔ افتعال کے فا کلمہ میں زال واقع ہوئی، تا کو دال کیا، زال کو بھی دال کیا، اور پھر دال کا دال میں ادغام کیا تو مدکرن ہو گیا۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ ابواب کی گردانوں میں یہ بات گزر چکی ہے کہ یہاں پر دو صورتیں اور بھی جائز ہیں۔ نمبر ایک فک ادغام یعنی اذ-ذَكَرَ بولنا، فک ادغام یعنی اذ-ذَكَرَ بولنا، اور نمبر دو دال کو زال کریں اور زال کا زال میں ادغام کریں اور پڑھیں اذ-ذَكَرَ۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ ابواب کی گردانوں میں یہ بات گزر چکی ہے کہ یہاں پر دو صورتیں اور بھی جائز ہیں۔ نمبر ایک فک ادغام یعنی اذ-ذَكَرَ، اور نمبر دو دال کو زال کرنا اور زال کا زال میں ادغام کرنا، اذ-ذَكَرَ پڑھنا۔ اگلا صیغہ ہے تدعون۔ یہ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معلوم ہے، ناقص واوی ہے، باب افتعال سے ہے۔ صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معلوم ناقص واوی اور باب افتعال۔ اصل میں ہے تدعون۔ تدعون۔ افتعال کے فا کلمہ میں دال واقع ہوئی تو تا کو دال کیا اور دال کا دال میں ادغام کیا، تدعون ہو گیا۔ پھر ترمونہ والا کام کیا کہ عین کے ماقبل کو ساکن کر کے عین کی حرکت ماقبل کو دی اور اس کے بعد یا کو واو کر دیا۔ اصل میں تھا تدعیون۔ اصل میں تدعیون تھا، یا کے ماقبل کو ساکن کر کے یا کی حرکت ماقبل کو دی، یا کو واو کیا، پھر واو کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرایا تو تدعون ہو گیا۔ اصل میں تھا تدعیون۔ افتعال کے فا کلمہ میں دال واقع ہوئی تو تا کو دال کیا اور دال کا دال میں ادغام کیا تو تدعیون ہو گیا۔ اس کے بعد ترمونہ والا کام کیا کہ یا کے ماقبل کو ساکن کر کے یا کی حرکت ماقبل کو دی اور یا کو واو کر دیا، پھر التقاء ساکنین ہوا، دو واو میں ایک واو کو حذف کر دیا تو تدعون ہو گیا۔ اگلا صیغہ ہے مزدجر۔ یہ مصدر میمی ہے، صحیح ہے اور باب افتعال سے ہے۔ مصدر میمی ہے، صحیح ہے اور باب افتعال سے ہے۔ اصل میں تھا مزدجر۔
افتعال کے فا کلمہ میں افتعال کے فا کلمہ میں زا واقع ہوئی تو تا کو دال کر دیا، مزدجرن ہو گیا۔ اصل میں تھا مزدجرن، افتعال کے فا کلمہ میں زا واقع ہوئی تو تا کو دال کر دیا، تو اس طرح یہ ہو گیا مزدجرن۔ اور ایک فائدہ بیان کیا کہ یہ مزدجرن ایک تو مصدر میمی ہے، اور دو احتمال اور بھی ہیں۔ نمبر ایک، یہ مفعول کا صیغہ ہو، اور نمبر دو ظرف ہو۔ ایک تو یہ مصدر میمی ہے، دو احتمال اور بھی ہیں، مفعول اور ظرف۔ اگلا صیغہ ہے فمن اضطر، اصل میں ہے فمن اضطر، فمن اضطر تا کے ساتھ۔ یہاں پر تین کام ہوئے۔ نمبر ایک، حمزہ وصلی گر گیا، نمبر دو، نون پر کسرہ آ گیا، اور نمبر تین، یہ تا کو طا کر دیا، تا افتعال کو طا کر دیا۔ یہاں پر تین کام ہوئے۔ نمبر ایک، حمزہ وصلی گر گیا، اور نمبر دو، نون پر کسرہ آ گیا، اور نمبر تین، تا افتعال طا ہو گئی۔ تو ان کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ وصلی تو اس لیے گر گیا کہ وہ وسط کلام میں آ گیا، اور نون پر کسرہ اس لیے آ گیا کہ قاعدہ ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے۔ نون ساکن تھا، اسی وجہ سے اس کو کسرہ والی حرکت دی گئی۔ اور تیسری بات کہ طا کیوں ہوگی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ افتعال کے فا کلمہ میں ضاد واقع ہوئی، افتعال کے فا کلمہ میں ضاد واقع ہوئی، اور جب ایسا ہو تو پھر تا افتعال کو طا کر دیتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ وصلی وسط کلام میں آ گیا اس لیے گر گیا، اور نون پر کسرہ اس لیے ہے کہ ضابطہ ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے۔ نون ساکن تھا اس لیے اس کو کسرہ دے دیا۔ اور تیسری بات کہ تا کو طا اس لیے کیا کہ افتعال کے فا کلمہ میں ضاد واقع ہوئی، اور جب ایسا ہو تو تا افتعال طا ہو جاتی ہے۔ آگے صیغہ ہے مَضْطُرِرْتُم، قرآن مجید میں ہے الا مَضْطُرِرْتُم الیہ، یہ اصل میں ہے الا ما اضطررتم تا کے ساتھ۔ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، ماضی مجہول ہے، مضاف ہے، باب افتعال سے ہے۔ یہاں پر بھی تین کام ہوئے، حمزہ وصلی گر گیا، ما کا الف گر گیا، اور تا افتعال طا ہو گئی۔ یہاں پر بھی تین کام ہوئے، حمزہ وصلی گر گیا، اور ما کا الف بھی گر گیا، اور نمبر تین، تا افتعال طا ہو گئی، تو ہو گیا الا مَضْطُرِرْتُم الیہ۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ وصلی تو اس لیے گر گیا کہ وہ وسط کلام میں آ گیا، اور وسط کلام میں حمزہ وصلی گر جاتا ہے، اور ما کا الف اس لیے گر گیا کہ التقاء ساکنین ہوا، ما کے الف اور آگے جو ضاد ہے اس کے درمیان، اور التقاء ساکنین کی وجہ سے پہلا ساکن گر جاتا ہے تو ما کا الف گر گیا۔ اور تیسری بات کہ تا افتعال طا اس لیے ہو گئی کہ افتعال کے فا کلمہ میں ضاد واقع ہوئی، اور ایسا ہو تو تا افتعال طا ہو جاتی ہے۔ ان تینوں باتوں کی وجہ یہ ہے، حمزہ وصلی تو اس لیے گر گیا کہ وہ وسط کلام میں آ گیا، اور ما کا الف اس لیے گر گیا کہ التقاء ساکنین ہوا ما کے الف اور آگے آنے والی ضاد کے درمیان، ایسا ہو تو پہلا ساکن گر جاتا ہے۔ اور تیسری بات کہ تا افتعال طا اس لیے ہو گئی کہ افتعال کے فا کلمہ میں ضاد واقع ہے، اور جب ایسا ہو تو تا افتعال طا ہو جاتی ہے۔ آگے ہے فمستطاعوا، اصل میں تھا فمستطاعوا، فمستطاعوا، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، ماضی معروف، نفی ماضی معروف ہے، اجوف واوی ہے، باب استفعال سے ہے۔ فمستطاعوا اصل میں ہے فمستطاعوا، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، نفی ماضی معروف ہے، اجوف واوی ہے، اور استفعال سے ہے۔ یہاں پر تائے استفعال کو حذف کر دیا، اس کے بعد حمزہ وصلی کو وسط میں آنے کی وجہ سے حذف کر دیا، اور ما کے الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کیا تو فمستطاعوا ہو گیا۔ یہاں پر پہلے استفعال کے تا کو حذف کیا، اس کے بعد حمزہ وصلی کو وسط کلام میں آنے کی وجہ سے حذف کیا، اور اس کے بعد ما کے الف کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کیا، تو ہو گیا فمستطاعوا۔ اگلا صیغہ ہے لم تستطع، اصل میں تھا لم تستطع، لم تستطع، تائے استفعال کو حذف کر دیا،
تو لم تستطع ہو گیا، اور اس کی تعلیل لم یستقم کی طرح ہے کہ اصل میں تھا لم تستطع۔ واو کی حرکت ماقبل کو دے کر اس کو یا کیا تو لم تستطیع ہو گیا، پھر یا کو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کیا تو لم تستطع ہو گیا، تا استفعال کو حذف کیا تو لم تستطع ہو گیا۔ اس کی تعلیل لم یستقم کی طرح ہے کہ اصل میں تھا لم تستطع۔ واو کی حرکت ماقبل کو دے کر واو کو یا کیا تو لم تستطیع ہو گیا، یا کو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کیا تو لم تستطع ہو گیا، پھر تا استفعال کو حذف کیا تو لم تستطع ہو گیا۔